اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا ہے کہ مختلف بستیوں سے ہوتے ہوئے آپ کی بستی میں یہ کارخانہ آپ کے خدمت میں آیا ہے تاکہ آپ کے درمیان کچھ باتیں پیش کی جائیں اور تعلیمات سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں. جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ظاہر سے بات ہے کہ حکم الہی ہے کہ تم اپنے کو آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلا جو ہے قدم یہ ہے کہ انسان کو اپنے کو بچانا ہے. جب انسان خود بچ جائے گا تب جو ہے دوسروں کو بچانے کے لیے قدم آگے بڑھائے. تو سب سے پہلی منزل ہے کہ خود سازی، یعنی اپنے کو بنانا، اپنے کو بچانا آگ سے، اور اس کے بعد گھر والوں کے درمیان اس بات کو پیش کرنا تاکہ وہ بھی جو ہے احکام الہیہ سے واقف ہو سکیں اور اپنے کو ان تمام امور سے دور رکھیں جس کے نتیجے میں آگ ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے. یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بنا کر بھیجا ہے. جس طرح جو ہے سورہ مومنون میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کے درمیان بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرو جس کے علاوہ جو ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور مخالفت کرنے لگے نبی کی اور اللہ کی، اور جس کے نتیجے میں جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار میری مدد فرما اس قوم کے سلسلے میں جو میری تکذیب کر رہی ہے، مجھے جھٹلا رہی ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے مدد طلب کی ہے اور بد دعا کی، جس کے نتیجے میں جو ہے عذاب الہی میں وہ مبتلا ہوئے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر اللہ کا کہنا انسان نہیں مانے گا، نبی کا کہنا انسان نہیں مانے گا، تو یہ طے ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہے، آگ مقرر ہے. اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. لیکن بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے معلومات ہو، جانے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. بظاہر سی بات ہے جب انسان کو یہ پتہ ہوگا یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے تب کہیں جا کر جو ہے انسان بچے گا ان چیزوں سے جو نقصان دہ ہے. سانپ ہے، سانپ کے بارے میں بچے نہیں جانتے سانپ کی خاصیت کیا ہے. بچے اس سانپ سے کھیلنے لگتے ہیں، بڑے نے دیکھا فوراً جو ہے بچے کو اٹھایا اور کنارے کیا اور سانپ کو دوسری طرف پھینکا. کیوں؟ بچہ تو نہیں جانتا تھا کہ سانپ کیا ہے، سانپ کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے. وہ بچہ کھیل رہا تھا سانپ سے، آپ نے دور سے دیکھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو ہے زہریلا ہے، یہ بچے کو اگر ڈس لیا تو بچہ تو مر جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے نا، معلوم ہے آپ کو، تب آپ جو ہے فوراً بچے کو اٹھا کر ایک طرف کرتے ہیں اور سانپ کو اٹھا کر دوسری طرف پھینکتے ہیں. یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو متوجہ کریں کہ یہ دیکھو یہ نقصان دہ چیزیں ہیں اور یہ جو ہے فائدہ مند چیزیں ہیں. اسی کا نام ہے امر معروف نہی عن منکر، کہ اچھائیوں کا دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا.
اب روکنے کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، جتنا جس کے پاس جو ہے اتھارٹی ہے، جس کے پاس جتنا جو ہے یعنی کیوں کہا جائے کہ باقاعدہ اس کے پاس جو ہے استعداد ہے، اس کے ذریعے انسان روکتا ہے۔ اب جو ہے بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے کانٹا ہے اور یہ پھول ہے، پھول سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول ہے تو اس کے چاروں طرف کانٹے۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر پھول توڑنے کے لیے کوشش کرنے لگا، آپ نے دور سے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، بچے کو کنارے کیا، بھائی پھول تو توڑ رہا تھا، کہے کنارے کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی جو ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ کانٹا کیا چیز ہے اور کہتے پھول کیا چیز ہے۔ اگر جائے گا تو فوراً جو ہے پھول توڑنے کی کوشش کرے گا، کانٹے سے اس کے ہاتھ میں چوب جائیں گے۔ تو اب کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ کانٹا کو ہٹانا ہے، کانٹے کو ہٹانا ہے اور پھر پھول کو توڑنا ہے، اور کیا آپ نے؟ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ بچہ نہیں جانتا نا کہ کانٹا جو ہے اس کے چوب جائے گا تو درد ہوگا۔ آپ نے دور سے دیکھا، فوراً بچے کو کنارے کیا، پھول آرام سے توڑ کے اس کے حوالے کر دیا بچے کو۔ یہی تو بھائی ہمیں معلوم نہیں منکر ہے نا کہ جو چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں آخرت کے لیے اس سے بچانا ہوتا ہے، اور جو چیزیں فائدے مند ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور واجبات کو انجام دینا، یہی ہے تقویٰ۔ اور اسی لیے جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے۔ تو عزیزوں، یہاں پر ہے خلاصہ کلام ایک جملے میں، بس اسلامی گفتگو کے قریب میں آ رہا ہوں، تعلیم، علم، معلومات یہ ضروری ہے۔ ادارہ تنظیم مکاتب نے جو بیڑا اس نے اٹھا رکھا ہے تعلیمات آل محمد کو رائج کرنے کے لیے، بستی بستی، قریہ قریہ مکاتب کو قائم کیا گیا۔ 1400 سے زیادہ مکاتب جو ہے اس وقت انڈیا میں، ہندوستان میں موجود ہے، پورے ہندوستان میں، جس میں تعلیمات آل محمد سے بچے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ دیکھا گیا کہ آج کل جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے بڑھ گئی ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہے مکاتب میں نہیں جا پاتے، تو اس کے لیے جو ہے ای مکتب کا انتظام کیا گیا۔ ای مکتب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ کہیں پر بھی ہو، میدان میں ہے، مسجد میں ہے، کمرے میں ہے، صحن میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اسکول میں ہے، اگر وہ جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے مکتب کے عنوان سے، ای مکتب کے عنوان سے، اس کے پاس موبائل ہے، استاد جو ہے لکھنؤ میں موجود ہے مثلا، وہاں سے وہ تعلیم دے رہا ہے، بچہ یہیں سے پڑھ رہا ہے، اس کو آن لائن تعلیم کہتے ہیں۔ تو تنظیم نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا تاکہ جو ہے ای مکتب کے ذریعے لوگوں کو تعلیمات سے آراستہ کر سکے۔ بچے اب بہانہ نہیں چلنے والا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تنظیم نے جو ہے باقاعدہ 24 گھنٹے کا پلان بنایا ہے، جس وقت جس بچے کے پاس وقت ہے اسی حساب سے گروپ بنایا جاتا ہے کہ یہ 10 بچے ہیں، یہ تعلیم حاصل کریں گے، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر یعنی صوبے کا ہو۔ اس نے جو ہے رابطہ کیا، یہ 8 سے لے کر 10 بجے تک جو ہے، یعنی صبح 8 سے 10 پڑھنا ہے، رات کے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پڑھنا ہے۔ تو اسی ٹائم جو ہے استاد جو ہے وہاں پر موجود ہے، وہ آپ کو بچے کو تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ای مکتب کے بعد، مکتب پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے یہ خدیجہ کبریٰ ہے، جو بدن یعنی اس سے اعلیٰ تھوڑا سا بڑھ کر تعلیم ہے، اور بچیوں کے لیے جو ہے ای خدیجہ کبریٰ ہے، اور بچوں کے لیے جو ہے ای ابو طالب ہے۔ اس کے بعد اور جو ہے ای حوزہ کے نام سے ہے، یعنی حوزہ علمیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مدرسے جو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، یعنی فقہ ہے، اصول ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ان تمام علوم سے کوئی آراستہ ہونا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے فاؤنڈیشن نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، اور ضروری نہیں کہ تمام سبجیکٹ پڑھے، کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھنا چاہتا ہے، منطق پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھے، عربی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، فارسی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ استاد جو ہے وہاں پر ہے، اور جہاں پر بھی جو ہے شاگرد ہے، ہر شاگرد کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ جو ہے بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں،
اس کے بعد جو ہے سب سے اہم پہلو کا اشارہ کر دو کہ آپ کے پاس موبائل ہے. ہر ایک کے پاس تقریباً 99% افراد ایسے ہیں جن کے پاس موبائل، بہترین موبائل ہے. اب آپ کو جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے پلے اسٹور میں جائیے، لکھیے تنظیم المکاتب، توجہ کیجیے گا، تنظیم المکاتب، وہ ایپ جو ہے تنظیم المکاتب کا آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. آپ کے پاس وہ ایپ آ گیا، آپ اس کو دبائیے، اوپن کیجیے، لکھ کے آتا ہے اوپن کیجیے. تو آپ کے پاس دو جو ہے آپشن آ جائے گا. ایک طرف ہے کہ مدد کیجیے، ایک ہے مدد لیجیے. توجہ کیجیے، آپ کو تنظیم المکاتب سے مدد لینا ہے تو وہ آپ دبائیے، آپ کو مدد کرنا ہے تو وہ آپشن دبا دیجیے. اب آپ نے کہا کہ چلو بھائی کچھ مدد کی جائے، آپ نے آپشن دبایا، سامنے آپ کے سامنے آ گیا کس طرح سے مدد کی جائے. خمس سے لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نذر ہے، امام ضامن ہے، صدقہ امام زمانہ ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے یعنی ڈونیشن ہے. جو آپ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے دبایا اور آپ کے سامنے آپشن مدد لیجیے، آپ نے دبایا، اس کو سامنے آ گیا جامع امامیہ، جامع الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، مکتب. آپ کو جو ہے تعلیمات سے متعلق ہے، آپ نے وہ جو ہے کہ آپشن دبا دیا. نتیجے میں جو ہے آپ کے پاس سامنے آ گیا. اور اسی طریقے سے روزگار یوجنا ہے، کوئی مدن بے روزگار ہے، اگر چاہتا ہے کہ تنظیم المکاتب کے ذریعے وہ اپنی روزگار کو آگے بڑھا سکے، کوئی روزگار کرے، تو اس کے لیے بہرحال آپشن ہے کہ 3,000 سے لے کر 10,000 کے درمیان جو ہے اگر کوئی مدد کی تنظیم المکاتب سے پیسہ لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کہ یہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے اور روزانہ جو ہے یا ہفتے میں یا مہینے میں وہ بتا دے کہ اتنا ہم پیسہ واپس کریں گے. واپس اس سے سب کرنا ہے. آپ نے واپس کر دیا پیسہ، 5,000 لیا تھا، واپس کر دیا، پھر آپ 5,000 اور لے لیجیے. تو یہ باقاعدہ جو ہے اس میں مدد کیجیے، ایک ہے مدد لیجیے. بہرحال یہ آپشن ضرور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس ایپ میں جو ہے ہم نے ہر چیز موجود ہے. آپ کو جو ہے روزانہ کے دعائیں اس میں موجود ہے، تمام آپشن ہے، وہ آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات اور جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس سال تقریباً 5.5 کروڑ کا بجٹ ہے. اچھا بس میں تمام کر رہا ہوں، 5.5 کروڑ کا. اب اس کو جو ہے بہرحال عوام ہی پورا کر دی، کہیں اور سے تو ہے. آپ ہی جو ہے ہم سے دیتے ہیں، آپ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ یہ صدقہ دیتے ہیں، آپ ہی امام زمانہ یہ صدقہ امام زمانہ دیتے ہیں، امام ضامن ہے، تمام چیزیں ہیں آپ ہی ذریعے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5.5 کروڑ جو ہے خرچہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے عام طور پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو اکثر میں نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ثواب جاریہ آپ کے نام عمل میں لکھا جائے، ثواب جاریہ یعنی انسان اس دنیا سے چلا گیا، کئی سال پہلے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد بھی یہ ثواب جو ہے جاری رہے، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے، وہ ہے یعنی ممبر لائف ممبر سے کہتے ہیں، دائمی ممبر. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 2,000 پوری زندگی میں دینا ہے. 2,000 اپنی ایک مشت جو ہے ایک مرتبہ دے سکتے ہیں، 2 مرتبہ 1,000 کر کے دے سکتے ہیں، 4 مرتبہ 500 روپے کر کے دے سکتے ہیں، اور 10 مرتبہ 200 روپے کر کے آپ دے سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا پہلا فائدہ یہی ہوگا کہ ہر سال آپ کو محرم کے مہینے میں جو کیلنڈر چھپتا ہے وہ آپ کے گھر فری آئے گا. پہلا کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی فائدہ بتا رہا ہوں، ابھی دینی فائدہ آخرت کا فائدہ بعد بتاؤں گا، پہلے دنیاوی دے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کیلنڈر جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک جو ہے کیلنڈر اس کے نام سے آتا رہے گا. مثلا کسی نے جو ہے لائف ممبر بنا ہے، 2,000 روپے جمع کیا ہے اس نے، اور اتفاق سے اس کے بعد جو ہے وہ 50 سال زندہ رہا، 50 سال زندہ رہا، ہر سال آپ کے پاس کیلنڈر آتا ہے. اب کیلنڈر کی جو ہے ویلو جو ہے بڑھتی رہتی ہے. جیسے اس سال جو ہے 35 روپے کیلنڈر تھا، اب بڑھتا رہے گا دام اس کا. تو اب آپ جوڑیے کہ 50 سال میں اگر 50 مرتبہ کیلنڈر آ گیا تو آپ کا پیسہ تو ایسے نکل آیا. ٹھیک. اب آئیے دوسری طرف، آخرت کا فائدہ کیا ہے؟
آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیسہ فکس کر دیا جاتا ہے، اس کا پروفٹ جو آتا ہے اس سے جو ہے تعلیم، بچوں کی تعلیم میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کا پیسہ ویسے ہی محفوظ ہے، اس کا جو پروفٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے باقاعدہ تعلیمات میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ پیسہ باقی ہے تب تک جو ہے یہ ثواب جو ہے آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، چاہے انسان اس دنیا میں رہے اور چاہے اس دنیا سے چلا جائے، قبر تک ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ سوچئے کتنا فائدہ ہے تھوڑی سی رقم 2 لاکھ کچھ نہیں ہوتی، لیکن یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ایک بجٹ جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ خمس نکالیے، خمس ادا کیجیے جو کہ واجب ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح سے آپ کے سامنے تمام اور پمفلیٹ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ تمام خدمات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے اتنا بیان کیا جیسے وقت نکل گیا، تھوڑے سے بتایا میں نے، لیکن بہت سی خدمات ہیں، اس کو آپ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اس کے حساب سے جو ہے آپ سمجھیے کہ آپ کے ادارے تجربات کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا واقعی و عالیہ ولیا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار یہاں جتنے افراد موجود سب کی دل تمنا پوری فرما، سب کے گھروں میں رحمتیں و برکتیں نازل فرما، امام کے آوان انصار و شمار فرما، امام کے ذمہ قائم